کے زمانے میں موجود ہوں، اختلاف کافی ہے، آسمانوں تک اختلاف ہے، شرق اور مغرب کی طرح اختلاف۔ تو آپ کو میں سنتا ہوں، باقی ایک اور اہل سنت کے عالم کو بھی آپ کے ساتھ جائیں تو آپ ان کی روایت کو باطل کرا دیتے ہیں، وہ آپ کی روایت کو باطل کرا، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ آج اسی ٹائم جو آج کا تاریخ ہے، یہ جو امام ہے ہمارے، جو آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی، یا ابھی ایک امام ہے جو غائب ہے لیکن ہماری بیچ میں ہے لیکن غائب ہے، اس سے ہم کب علم حاصل کر سکتے؟ مطلب اگر کل قیامت ہو جائے، آج کے بعد کل قیامت ہو جائے، یہ سلسلہ تو ان سے تو ہم نے کوئی استفادہ کیا ہی نہیں ہے، اور ہم کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ مطلب ایک کتاب ہمیں دے دے، الہام ہو جائے، معجزہ دکھائے، جو بھی ہو، لیکن پروف کرے کہ بالکل اللہ یاری صاحب جو بھی بولتے صحیح بولتے ہیں۔ یہ تو ہم نے نہیں دیکھا آج تک، ہم اس کے شاہد نہیں ہے۔ کل اگر قیامت ہو جائے، کہے مطلب اہل بیت میں سے کہیں، اسے استفادہ امت نے آج تک نہیں کیا، اور یہ کب کرے گی بالآخرہ؟ یہ سیشن کب ختم ہوگا تاکہ میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ہزاروں ملینز آف مسلم بھائی ہے۔ یہ تو مطلب آپ ایک ڈیٹ دے دے، مطلب ہمیں ایک امید دے دے کہ کب ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حجج کو بھیجے ہیں، حجج مسلمانوں کے درمیان طے، مسلمانوں نے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہی، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھا، اہل بیت علیہ السلام سے صحیح سنت، نماز کا صحیح طریقہ، روزے کا صحیح طریقہ، توحید وغیرہ جتنے بھی دین کے ارکان ہیں، عقائد میں، احکام میں، اخلاق میں، تفسیر میں، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھا۔ اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام مسلمانوں کے درمیان تھے، انہوں نے اپنے دروازے بند نہیں کیے، لیکن اس کے پوری امت نے ان سے استفادہ نہیں کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اہل بیت علیہ السلام نے انکار کیا ہو امامت دینے سے اور قیادت دینے سے اور تعلیم دینے سے، اکثریت امت کی انہوں نے ان کی طرف پشت کیا، اور بلکہ ان کے ظالمین کی معاونت کی۔ یہ تاریخ اسلام یہی ہے کہ جن اکثر مسلمان لوگ کن کے ساتھ تھے؟ اپنے عمراء کے ساتھ تھے، اپنے خلفاء کے ساتھ تھے، اپنے حکام کے ساتھ تھے، اور اکثر علماء امت بھی، کیونکہ پیسے دربار سے آتے تھے، دربار کے ساتھ ہوتے تھے، تو اکثر امت نے اہل بیت علیہ السلام کی طرف پشت کیا، اور جو اہل بیت علیہ السلام کے ظالمین تھے ان سے دین لینے کے انہوں نے طریقہ کار اپنا لیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اہل بیت علیہ السلام یکی بعد دیگر، بجائے یہ کہ امت ان کی تقدیر ان کو مقدم رکھتے، ان کی سپورٹ کرتے، ان کی حمایت کرتے، ان سے محبت رکھتے، یکی بعد دیگر شہید ہو گئے۔ ہر امام شہید ہو گیا، اگلے والا امام آ گیا، شہید ہو گئے۔ امام ائمہ طاہرین علیہ السلام سالوں سال تک جیلوں میں رہتے تھے، ان کو شیعوں کو، ان کی اہل اولاد کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے جیل میں جا کے ملیں، جیل میں یہ عذاب میں ہوتے تھے اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ جب آزاد بھی ہوتے تھے تو اس طرح نہیں تھا کہ ان کو کھلی آزادی ہوتی، اکثر و بیشتر وہ اپنے گھر میں بھی نظر بند ہوتے تھے، کسی سے ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جو آخری امام ہے اللہ، اس کا مشن بہت مختلف ہے، اس کا مشن حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا مشن نہیں ہے، ان کا مشن حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کا مشن نہیں ہے، ان کا مشن یہ ہے، ان کے بعد کوئی امام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعدہ دیا ہے کہ اس دین کو سب ادیان پہ غالب کرے گا، اور اس زمین میں صرف دین الہی ہوگی بغیر بدعت کے، اس زمین میں دین الہی ہی ہوگی بغیر ملاوٹ کے، اس زمین میں سب لوگ اللہ کی پوجا کریں گے، طوعاً یا کرہاً، یا اپنی رضا سے یا زبردستی، یا رضا سے، کیونکہ اکثر انسان جو ہے نا وہ رضا کو ان سے محبت سے، رضا سے منانا وہ انسانیت کی زبان نہیں سمجھتے۔ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود اسی شراب پینے میں، زنا کرنے میں وہ اسی کو پسند کرتے تھے۔ تو چاہے طوعاً، چاہے اپنی مرضی سے، یا چاہے زبردستی، دین اسلام کا بال بالا ہوگا، اور سب توحید کے کلمہ گو ہوں گے، اور سب وہی خالص دین، بغیر بدعت کے، بغیر فرقوں کے، بغیر ملاوٹ کے، جو علماء نے اور حکام نے دین میں داخل کیے ہیں، سیاست نے دین میں داخل کیا ہے، وہ خالص دین کا بول بالا ہوگا پوری دنیا پر، اور زمین میں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ نہ صرف سب لوگ مسلمان ہوں گے، کوئی بھی شخص ظلم نہیں کرے گا کسی پر، کوئی زمین میں کوئی فقیر نہیں رہے گا، زمین میں کوئی غریب نہیں رہے گا، اس کرۂ خاکی پر کوئی محتاج نہیں رہے گا، سب امراض کا علاج کیا جائے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مرض ہے، بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے، وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور ان کی حکمت اور ان کے دین کے پورے جتنے فوائد ہیں ان کے زمانے میں ظاہر ہوگا، اور سب ظالمین کا خاتمہ کریں گے وہ، جب ان کا مشن یہ ہے
تو جب یہ ان کا مشن ہے تو یہ بہت مختلف ہے ان کے آبا کے مشن سے. اگر وہ لوگوں میں رہتے، غائب نہ ہوتے، جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رہتے تھے لوگوں کے درمیان، یا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام رہتے تھے، یا امام حسین علیہ السلام رہتے تھے، تو وہ طبعاً ظالمین کو جو پتہ ہے کہ یہی وہ شخص ہے، اگر وہ ظالمین اس بات پہ زمانے کے جو حکام یقین بھی نہ کرتے نا کہ یہ واقعاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے اور یہ مہدی ہیں اور یہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے، عقیدہ بھی نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، سب لوگوں اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ انقلاب لائیں گے اور یہ ظالمین کا تختہ الٹ دیں گے، تو جس طرح ان کے آبائے طاہرین کو قتل کیا گیا تھا، تو یقیناً ان کو قتل کیا جاتا، بہت جلدی قتل کیا جاتا ان کو. تو ان کے لیے کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی خطرے میں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غائب کرا دیا. موسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا کہ وہ آ کر بنی اسرائیل کو فرعون کی ظلم سے نکالیں گے، اس کو ایسے غائب کرا دیا کہ وہ فرعون کے محل میں رہتا ہے، وہیں پہ پلا بڑا. فرعون کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کون ہے، کسی کو نہیں پتا چلا، صرف وہ کم لوگوں کو پتا تھا، ان کی والدہ، ان کی بہن کو، کم لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا بچہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے، جو انبیاء میں سے ہوگا، یہ فرعون کے محل میں رہ رہا ہے، وہیں پہ پل رہا ہے. تو وہ فرعون تو اس کو کوئی اور نام دیا تھا. فرعون لوگ سمجھتے تھے یہ فرعون کا بیٹا ہے، سب لوگ اس کو شہزادے کے طور پر کہ یہ فرعون کا بیٹا ہے، فرعون اس سے پیار کرتا ہے، اس کی بیگم اس سے پیار کرتی ہے، تو اس حیثیت سے جانتے تھے. تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی غیبت ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اب ان کے علم سے کیسے استفادہ کیا جائے. ان کا علم ان کے آباء طاہرین کے علم سے مختلف نہیں ہے. اگر کوئی شخص مثلا اس کو توحید چاہیے، رسالت چاہیے، بہت دین کے بہت سارے احکام ہیں، وہ ان کے آباء طاہرین کے احادیث موجود ہیں، وہ کوئی نئی دین تو لے کے آنے نہیں انہوں نے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ ان کا دین اور ہے، حضرت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام کی دین اور ہے، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی دین اور ہے. بہت سارے مسائل ہیں کہ وہ وہی، ان کا جواب وہی ہوگا جو پہلے سے احادیث میں موجود ہیں. البتہ ہو سکتا ہے کسی شخص کے پاس ایسا سوال ہو تو وہ ہمارے احادیث میں موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے میں نہیں کہتا اس کا دروازہ بند ہے. جو بھی شخص چاہے وہ ایسا مسئلہ اس کے پاس ہے، اللہ کا حجت کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے حجت کا دروازہ. آپ خود جو بھی شخص چاہے اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، اگر وہ سچے دل کے ساتھ، بشرط کہ وہ جھوٹا آدمی نہ ہو، مخلص نہ ہو، واقعاً وہ چاہتا ہے، اس کو ایمان ہے کہ اللہ کا حجت ہے دنیا میں، اس کے پاس میرے پاس ایسا سوال ہے وہ کہ نہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے احادیث میں موجود ہے، نہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے احادیث میں موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ میں تیرے حجت سے ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایسا سوال ہے. تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کو جواب آ جائے گا. اگر اس کو جواب نہ آئے تو آ کے میرے منہ پہ 10 مرتبہ تھوک لے، میرے منہ پہ 10 مرتبہ. اگر اس کو جواب نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود خالصانہ دعا نہیں کیا ہے، اس نے خالصانہ نہیں مانگا. اللہ تعالیٰ کے حجت کا کتنا دور ہے ہم سے؟ ایک دعا دور ہے، ایک دعا دور ہے، ایک خالصانہ دعا. رات کی تاریکی میں انسان اٹھے، پیٹ میں حرام نہ ہو، وہاں پہ روئے، اللہ سے مانگے، طلب کرے، یا اللہ. مثلا حضرت خضر علیہ السلام سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تو اللہ سے دعا کیا کہ مجھے اپنے حجت سے ملا دو، میں ان سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. تو اس طرح اگر کوئی خالصانہ دعا کرے، اگر اس کے پاس کوئی ایسے سوالات ہیں، کوئی ایسی چیز واقعا انسان کو ضرورت ہے، کوئی ایسے فضول کھیل وغیرہ ڈرامہ نہیں ہے، تو وہ اس کا جواب حتماً آ جائے گا. یہ مجرب ہے، یہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مزید حکم کریں میرے بھائی. شکریہ شیخ صاحب. مطلب کمیونیکیشن ہو سکتی ہے اخلاص کے ساتھ. بالکل بالکل، لیکن اغلب مسائل کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. اغلب جو علمی مسائل ہیں وہ کتب میں موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کو چاہیے یا وہ کتاب میں شک ہے، جو بھی مسئلہ ہے، مثلا دنیائی مسئلہ ہے، اخروی مسئلہ ہے، جیسا اللہ سے دعا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا نہیں ہے، سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اسی طرح اللہ کا حجت ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ سے طلب کرے کہ میں تیرے حجت سے طلب کرتا ہوں، تو بلا شک بلا ریب اس کا جواب آ جائے گا. بالخصوص انسان اگر مقدس مقامات میں چلے، مکہ مکرمہ میں یہ دعا کرے، مدینہ منورہ میں دعا کرے، نجف اشرف کربلا میں دعا کرے، تو وہاں پہ بہت جلدی مستجاب ہوتی ہے ایسی دعائیں. جی سر مزید بولیں. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف